بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا۔ تو وہ 3 کام کون سے ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں اور مرنے کے بعد انسان کے جسم میں کیڑے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حیا یعنی شرم ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی کچھ اس طرح ہے کہ حیا یعنی شرم ایمان میں سے ہے اور ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر حضرت علی نے فرمایا کہ 3 کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا، کبھی حیا نہیں کرنا۔ نمبر 1، مہمان کی خدمت کرنے میں، یعنی مہمان کی خدمت کرنے میں کبھی حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، باپ اور استاذ کی تعظیم میں کھڑا ہونے میں۔ دوستو باپ اور استاذ کی تعظیم کے وقت کھڑا ہونے میں بھی کبھی انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نمبر 3، حق کی تلاش میں۔ دوستو حق کی تلاش میں بھی انسان کو شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، یعنی اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو، کسی بات کا علم نہ ہو تو اسے پوچھنے میں شرم نہ کرے، حیا نہ کرے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرنے کے بعد لاش میں کیڑے کیوں پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی، ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم میں کیڑے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد انسان کے جسم میں کیڑے پیدا کر دیے۔ تو وہ شخص حیرت سے پوچھنے لگا کہ یا علی، مرنے کے بعد جسم میں کیڑے اور اس پر اللہ کا شکر، وہ کیوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص، اگر موت کے بعد جسم میں کیڑے نہ پڑتے تو انسان اپنے مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں کو دفناتے نہیں، اپنے گھروں میں سجا کر رکھتے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ان لاشوں کی بے حرمتی ہوتی اور آنے والی ضرورت پڑنے پر ان مردوں کی لاشیں ان کے حصے نکال کر ان کو بیچ کر کھاتی۔ اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ موت کے بعد انسان کے جسم کی بے حرمتی ہو، تبھی موت کے بعد جسم میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے مرے ہوئے لوگوں کو دفنا سکے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں، اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا بندر پہلے انسان تھے۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی، ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا
اے شخص یاد رکھنا، لوح محفوظ پر انسان کی زندگی، دھڑکن اور انسان جو سانس لیتا ہے اس کے تحت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ کون کتنی مرتبہ سانس لے گا، کس کا کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا، جب موت کے وقت فرشتہ موت یعنی ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے، روح کو قبض کرتا ہے تو انسان اپنی آنکھیں کھول کر گھبراتا ہے۔ انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے کہ اتنی دیر میں جتنی دھڑکنیں اور جتنی سانسیں اس انسان کو ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یوں انسان کی آنکھیں موت کے وقت کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ دوستو، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا بندر پہلے انسان تھے؟ دوستو، آپ نے بھی سنا ہوگا اور شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ بندر پہلے انسان تھے اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی تو وہ بندر بن گئے اور ان نافرمانوں پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آج کے بندر اور خنزیر ہیں کیا یہ انہی کی نسل ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بندر اور خنزیر عذاب الہی نازل ہونے سے پہلے بھی تھے، اور نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب بھی کسی قوم پر اس طرح کا عذاب نازل فرماتا ہے تو اسے وہ زندہ نہیں چھوڑتا، ہلاک کر دیتا ہے۔ پہلے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس کے بعد شکلیں بدلی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ مار دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بندر پہلے انسان نہیں تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ تو وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی شکایت کبھی نہ کرنا، کیونکہ قسمت لکھنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ پاک نے انسان کی وہی قسمت لکھی ہے جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، تو ایسی باتیں بھی نہیں بولنی چاہیے۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، کیونکہ اس سے آپ کی اولاد کے دل اور ذہن میں سے بڑوں کی عزت اور ڈر نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنا خود کا مکان ہوتے ہوئے بھی رزق کی تنگی کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور اپنے استاذ کی شکایت کبھی بھی کسی سے نہ کرنا۔ نمبر 5، کبھی بھی کسی غیر کے سامنے اپنے دوست کی شکایت نہ کرنا، کیونکہ سچا دوست اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے تم شکایت کرنے کی وجہ سے ایک سچا دوست کھو بیٹھو۔ نمبر 6، کبھی بھی مہمان کے رخصت ہونے کے بعد اس کی شکایت کبھی نہ کرنا، کیونکہ مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رات میں کتے کیوں روتے ہیں اور کتے کے رونے سے کیا ہوتا ہے۔ دوستو، آج کل ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ کتے رات میں زیادہ تر بھونکتے ہیں، اور خاص کر فجر کے وقت، اور ہم سوچتے ہیں یہ کتا کیوں رو رہا ہے۔ زیادہ تر عوام میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ جب کتا روتا ہے تو اس علاقے میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات کہاں تک درست ہے یہ جان لیتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے کتوں کو ایسی طاقت دی ہے جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا کتے کے رونے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے یا نہیں؟
تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کتے کے رونے سے کسی کی موت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب قبر میں انسان کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس کی چیخوں پکار سن کر کتا روتا ہے، کیونکہ قبر میں جو انسان کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اسے انسان سن نہیں پاتا، جبکہ کتوں کے پاس وہ طاقت ہے، وہ اس عذاب کو سن لیتے ہیں، وہ قبر کے عذاب کی چیخوں پکار سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔